تو میرے دوستوں محنت کرتے 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 اس کو کوئی شک نہیں آزمائشی تو آئیں گی میرے دوستوں، امتحان تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیا پکا ہے کہ نہیں ہے نا؟ مگر امتحان دینے کے بعد اگر کوئی حکومت بھی اس سے ٹکرائے گی تو اللہ تعالیٰ حکومتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور کے مقابلے کو کیا نہیں سکے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہمارا مقصود تھوڑی ہے، ہمارا تو مقصود یہ ہے کہ وہ ان کے زندگی کے طریقہ بدل جائے، ان کا یقین صحیح ہو جائے، ان کے زندگی کے طریقے صحیح ہو جائے۔ اسلام جو نام ہے کسی قوم کا نام نہیں، کسی ملک کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو طریقوں کا نام ہے۔ ایک خاص یقین کے ساتھ خاص طریقوں سے گزارنا اس کو اسلام کے اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے سارے بادشاہوں کو، وزیروں کو، صدروں کو، جتنی بھی ہیں پھر یہ فقیر جو بھی ہیں، ان سب کو میرے دوستوں اللہ پاک اپنے احکامات بنانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو پہلانے کا اللہ ہمارے میں سے اور آپ میں سے ہر شخص کو ذریعہ بنائے گا، بنائے گا، جب بنایا ہے۔ لیکن ہماری تو کم قسمت یہ ہے کہ اس کے ہمیں ہوش ہی نہیں ہے اس کے، یعنی اللہ نے تو ہمیں تو سے بنایا اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں کہ ہمارے لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی، بیٹے کو بیٹی کو بھی، اور تربیت اس وقت ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں کھانے کمانے والے بن جائیں اور دوستوں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور ہوتے بھی اسی کو ہے۔ ہاں آج دیکھو اللہ تعالیٰ شان ہماری چیزوں کا ایسے پورا فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا میرے دوستوں یہ اصل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ضرورتیں ہمیشہ پوری تھوڑی ہوئی ہیں، کبھی پوری ہوئی کبھی سب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتیں کبھی پوری ہوئی کبھی نہیں۔ آپ نظر گئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم مفتدی ہے، اور باقی کی وجہ سے پیچھے گر جاتے ہیں۔ کسی نے یوں نہیں کہا کہ بھئی پہلے میں کھانے کو پھر نماز پڑھیں گے، خندق میں 1400 آدمی اور 3 دن سے کچھ نہیں کہا۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ پہ دیکھیں 2 پتھر بندے، آپ نے شاید فرمایا دیکھو میرے پیٹ پہ 3 پتھر بندے سجو بھائی، یعنی کھانے کیونکہ کھانا نہیں ملا اس لیے کام نہیں، یہ نہیں بات ہے۔ سمجھے ہماری شیر خان صاحب کا ذکر کر رہا تھا پہلے بھائی جب ہم وہاں لو میں جاتے تھے جلسے میں، ہر صبح کوئی ناشتے کوئی پوری پوچھتا تھا، روٹی پوچھتے کہیں جا کے ظہر کے بعد اثر سے پہلے کہیں جا کے روٹی بھی دیتی، پہلے کا بھی دوست ہو گیا، آئندہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کی فضا ہی نہیں تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں حق تعالیٰ شانوں نے ہمارے میں ہر شخص کو ہے نا، سمجھے بھائی، ہر شخص کو سارے عالم میں یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ کتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی تو جب کام کرو گے بالکل ہر حال میں۔ فقیر بھی ایک دانہ نہیں ہے کھانے کو، اس کے کئی بچے ہیں، اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بناری مسجد کے لیے محنت کرتا ہے نا، اس کو نقل نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بیوی بچوں کو نقل نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں حضرت فاطمہ رضی اللہ اور ان کے ازواج مطہرات کی، اور اسی حال میں مر گئے ہے جی، تو اس کا حشر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اور ان کے گھر کے بیوی بچوں کا جو ہے حشر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ۔ اور دنیا میں جتا رہے تو جیسے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کے گھر والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، ایسی اللہ رب العزت اس کو بھی اور اس کے بھی بچوں کو بھی بنایا، ایسی اللہ رب العزت اس کو بھی اور اس کے بھی بچوں کو بھی سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائے گا۔ میرے دوستوں ہمارے میں ہر شخص جو ہے سارے عالم کی ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے میں ہر شخص بس یہ عزم کرنا پڑے گا، یہ ارادہ کرنا پڑے گا۔ بھائی میں گیا ہندوستان، میں نے دیکھا انگلی جاؤں گی میں تو چلو پترون نما تو پہلے تو نہیں ہوئے چھوٹے چھوٹے سے قمیض، میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، میں نے کہا بھائی یہ حضرات ساری دنیا میں دین کے پہلے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں چلنا تو نصیب ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہننے کو بھی پورا نہیں تھا، کھانے کو بھی پورا نہیں تھا، پینے کو بھی پورا نہیں تھا، نہ کھانے کو پورا، نہ پینے کو پورا، نہ پہننے کو پورا۔ ایسے بچے پاکستان میں جاؤ، وہاں کا بھی یہی حال دیکھا، افریقہ میں جاؤ، ہمارے تو ملک کیا ملک اللہ کے فضل سے ایسے کچھ اور مجھے بھی چاہیے، مگر ہماری کم قسمت یہ ہے کہ
ضرورت کے پورا نہ ہوتے ہوئے غیرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہم نے سیکھا نہیں، اور نہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا کہ ضرورت کے پورا نہ ہوتے ہوئے غیرت کے ساتھ سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ کیسے بنو گے؟ اور اتنی گھٹیا سوچ ہے، یہ ہمارا کھانے کو کیا ہوگا؟ ہماری سوچ میں ایک کافی مشکل کی سوچ میں کیا فرق ہوگا؟ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سوچ کو بھی سوچ بناتے ہیں، ہے نا جی؟ اللہ اکبر. یعنی دنیا میں یہ جنبی ظاہر اور روکنے والے جو ہیں یا حکومت و سلطنت والے جو ہیں، یہ بھی اس کے دوستوں اللہ تعالیٰ اگر یہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت کرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ذرائع تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جس سے کہ انہیں اللہ پاک کے احکامات پہ لے آئیں، موضوع والے طریقے پہ لے آئیں. میرے بھائی دوستوں، یہ اس فکر میں لگا ہوا ہے ایک آدمی، اور جب ایک گروہ لگا ہوا ہے، ایک طبقہ لگا ہوا ہے اس فکر میں، سمجھے بھائی، ایک بستی لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی بستی لگی ہوئی ہے، اور میرے دوستوں اور ساری دنیا کے فکر اس کو، ساری دنیا کا سمجھے، لیکن اور قربانی سے یعنی کھانے کو پیچھے کرتا ہے، پینے کو پیچھے کرتا ہے، فکر نہیں کرتا اس کا کبھی دیکھی جائے گی. تو جو جس فکر کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا اس فکر کو میں اپنا فکر بناؤں گا، اس فکر کو بنایا اور اسے اپنا بہت سے ملک کو بول گے کہ جب فلانوں نے فلاں چیز پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کی، تم نے اپنا مقصد ہی چھوڑ دیا، مقصد تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا تو تمہارے پاس رہا کیا ہے؟ جو مقصد ہی کھو دیا اس کا غمی نہیں ہے تو پھر پاس کیا رہا ہمارے؟ کچھ بھی نہیں. اگر حکومت ملی بھی گئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو نعوذ باللہ من ذالک جو خدا کو گالی دے حکومت اللہ تعالیٰ ان کو ملے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی ہوئی عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے کہ میں سوچ سمجھ کے کہو کیا سنو مجھے آپ سے محبت ہے، سوچ سمجھ کے کہو کئی چیز ہوگا. اچھا پھر سب لوگ فقیر کے تیار ہو جاؤ جو ہم سے محبت کرتا ہے. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں ہے نا جی کہ اس کی طرف فکر ایسا آتا ہے جیسے پانی نہلوانے کی طرف آتا ہے. اب بتاؤ میرے بھائی دوستو، ایک آدمی نماز کی ساری چیزوں کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے نماز کے انعامات عطا فرمائے. پوچھ لو یہ بیٹھے مجھے زبان تھا وہ چیزیں بھی چلو پوچھ. اگر حد کے ایک آدمی چیزوں کو ساری پورا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حج کے ثواب عطا فرمائے اور اس کے صبرات عطا فرمائے. زکات کو صحیح طریقے سے کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو زکات کے انعامات عطا فرمائے. آئی دوستو ایسی عرض ہے آپ حضرات کی ضرورت میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اس مقصد کے متعلق جو اعمال ہیں ان کو پورا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ شان و اس کے اوپر کہ بھائی میرے اوپر یا آپ کے گھر پہ نہیں ہے نا، میں کیونکہ اس امت کا جو قوام ہے نا، اس امت کا قوام جو ہے مثال نبوت پر ہے. سب یہ جو کچھ کر رہا ہے اوروں کو بھی اس پہ لاتے ہوئے محنت کرتے ہوئے خود کو اس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس لیے کا بچہ بھی نہ ہے. میرے دوستو ہم تو محنت میں لگے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درد پر غم پہ فکر پر یعنی ساروں مسلمانوں کو لانے کی کوشش میں لگے ہوئے، کوشش میں لگے ہوئے. لوگ آ نہیں رہے، لگے ہوئے ہے جی. اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حقیقت برداشت کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں کہ آج رات ہوئی دروازہ کھولے، رات اس کا غم ہے. جو میرے دوست اس وقت جان مارے گا مارا پھر رہا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بدعت خوشامد کر رہا ہے. میرے دوستو ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ اللہ پاک کو رحم آئے گا اور تکلیف جو اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو کہ وہ کفر کے امام تھے اللہ تعالیٰ انہیں ہی اسلام میں داخل فرما کر اسلام کے پھیلانے والا بنا دے. کیا آپ یقین رکھیں؟ تو یہی ہے مجھے دو بار سمجھو کہ میں تو سال دے دیا. ہاں سال کا کیا قصہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جب وہ کام پورا نہ ہو جائے تو اس سال چلے گا سال ہی نہیں کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سامنے کام ہے بابا. پہلے محنت کریں گے اس بات کی کہ لوگ جو ہے
سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں. یہ جو کچھ مال میں نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ پاک کے ذات عالیہ کے خزانوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والے اعمال میں نظر آنے لگے. جو کچھ آج مال میں حکومتوں میں نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کی محنت میں اور حضور والے اعمال میں نظر آنے لگے. جب ہم یہ محنت کریں گے اس وقت میرے دوستوں یعنی حیرت کی بات ہے یعنی لوگ کہ میں میری بیوی مارے اور بیوی کی فرمائش نہیں کرتا کہ اس کے اپنے بچے نظر آ رہے اس کو سمجھے کون سی بات ہے گھڑی مر گئی. ہاں وہ بھی غلط رہ چکی ہوئی ہے اس کا تو فکر ہے. لیکن اب وہ بیچاری اگر مر گئی یا یہ مرے گا تو یہ کس چیز میں پوچھے گا بتاؤ. آپ زیادہ سنا ہوگا فضائل ذکر میں ہے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہر جگہ صاحب تشریف لائے کہ میں کیا بات یہ سوچ رہا ہوں امت کے غم میں امت کی فکر میں ہوں کیا ہو میرے ساتھ اور کب قبرستان میں لے گئے اور ایک قبر کو بجا کے کہا تم بھی زندہ وہ کھڑا چہرہ چمکتا دمکتا اور جناب الحمدللہ کہتے ہوئے صاحب واپس چلے جاؤ واپس چلے دوسری قبر میں تم بھی زندہ ہو کر وہ ہائے وائے کہتا اٹھ اس نے کہا تم واپس چلے واپس کہ جو آدمی جس حال کو بڑھے گا اس حال کو اس کا حشر ہوگا. ہمارا فقیر جو ہے بجائے اس فکر کے سمجھ کہ میرا اور میرے بیوی بچوں کا کھانے کا کیا ہوگا اس فکر کے بجائے میرے بیوی کا میرے بچوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچوں کے ساتھ حشر کیسے ہوگا. اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اب اگر میرے بیوی بچوں کو مجھے سارا گھر بیٹھا ہے سمجھے بھائی آپ جن میں عرض کر رہا تھا میں نے کہا دیکھو بھائی تمہارے پاس ہر گھر والے جو ہیں دونوں میاں بیوی آپ کے لیے جماعت بھی چل سکتے ہو امریکہ بھی سلسلے کی جماعت بھی چل سکتے تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کر سوچو کہ بھائی سارے عالم کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اب بھائی کہاں کہاں محنت کی ضرورت ہے کیا فلاں جگہ محنت کی اور یہ یقینی بات ہے. جب ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ پاک کی قدرت ہمارے ساتھ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ملک ہمارے پاس نہیں مال بات نہیں ہے حکومت نہیں لیکن جس قدرت سے اللہ تعالیٰ ملک دیتا ہے مال دیتا ہے وہ قدرت ہمارے ساتھ ہے. مگر کم قسمتی سے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. یہ مطلب جیسے بھی کوئی احساس نہیں دکھاتے کہ بھائی پیسہ نہیں ہے لیکن اللہ کی قدرت تیرے ساتھ ہے. اللہ پاک کی قدرت تیرے ساتھ ہے اور تیری بیوی کے ساتھ بھی ہے اور تیرے بچے کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ جب ہمیں سارے عالم کے انسانوں کی فکر چھوڑ دی تو اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. سمجھ لیا مسلمانوں کی فکر سے محروم کر دیا. اگر مسلمانوں کی فکر سے محروم ہوئے ہے نا تو آج یہ فکر نہیں کہ میرے بچے کا مرتے میرے بچے کا کیا ہوگا. آیا اس کا تاجروں کے ساتھ ہوگا یا بادشاہوں کے ساتھ ہوگا یا وزیروں کے ساتھ ہوگا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہوگا. میرے بچے کا حشر اور میری بیوی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کے لیے ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا کہ فوج میں ہے سول میں کہیں بھی ہے. ہمارے پاس دوست ایسے جب میں کارخانے سے فرصت نہیں ملتی میں نے کہا میرے جی میں بات یہ ہے کہ جب کارخانے سے آیا کروں آپ پوچھ دیا کرو آ کے کہ آج اس کا مکی مسجد میں کیا ہوا. آج آپ فون کرتے ہیں اس پہ تو خرچ کر سکتے ہو نا. اگر یہ خرچ کرو گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری رات سے دور کھولے. تو میرے دوستوں ایک ہے رکاوٹوں کا چھٹی کا نہیں ملنا یہ مطلب اور ضرورتیں ہنستے ہیں یہ ہمارے آواز اگر ہم آواز کو دیکھ کے نہیں چلے گئے ہم تو میرے دوستوں اپنے اصل کام کو سامنے کے چلیں گے. ایک ہمیں دکھا کہ میں نے 3 چیزیں بھیجی چلے اگر میرا حالات بگڑتے جا رہے مگر جو اس قسم کا آدمی اسے قرض نہیں لینا چاہیے. خیر چلو کہ قرض نہیں بھی لیا تو بہتر اللہ پہ نگاہ رہنی چاہیے. اور اللہ
اور ایک جیسا میں ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے راستے میں جو آدمی نکلا ہوا ہے اور پیچھے اس کے گھر تو پریشانی آئی ہے، اس کے لیے تو اللہ نے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیے. اس کے گھر میں نقصان ہو جانا وہ اللہ نے اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے. گھبرانا نہیں چاہیے، مگر کیونکہ فضا جو ہے ہماری آج ایسے تسلی دینے والے نہیں کہ بھائی جب تیرے کو یہ حال آ گیا تو اللہ کی تو متوجہ رہے، اللہ کے آگے کے سوا اور کسی کو دھیان مت کر، جمع رہے. اس طرح جو نقصان ہو گیا ہے یہ اللہ کی تفصیل ہے. اور یہ جو سرکار اس کو چھوڑ مت جو میرے عزیزوں، اس کام کے لیے پریشانی آئیں گی نا، اب اگر اس کو چھوڑ کر پریشانی کو حل کرنا چاہو گے کبھی نہیں حل کر سکو، کبھی نہیں کر سکو. ہاں اس کے کرتے ہوئے جتنا بندوبست کر سکتے ہو اگر کرو گے تو اللہ پاک دور راستہ کو دروازہ کھولے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک یعنی ہر مسل کے ساتھ یسر ہے، ہر مسل کے ساتھ ایک یسر ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے بابا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. جو حالات کو بھیجتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر اتنا اونچا کام ہمارا ہے نا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا ہے اور جس کام کو نظر خود کرتا ہے میں سے نکال کے اللہ پاک اس کرم جو ہے اس کا ہدایت میں لاتا ہے. جو کام اللہ ذرا کرتا ہے اور جس کام کے لیے سرگرمیوں کو بھیجا، ہمارے میں سارا آدمی یہ کہے گا کہ میں اسی کام کا ہوں. اگر میرے دوستوں اس کام کے کرتے ہوئے بھوکے پیاسے اگر مر گئے، ہم سب مر گئے، اب تو اللہ خود سے مرتے ہی جنت کی ہوئے کھانا لے کے پہنچیں گے. اگر نہ پہنچے تو اس کے بدلے میں ہمارے درجے بلند ہو گئے. اور ہمارا مرنا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہمارا تاکہ سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عالی مقصد کو اپنا مقصد بنا کے گزارتے مرنا، وہ ہمارے بعد جتنا بھی اسلام پھیلے گا اس کے جو سامنے شریک ہے ہم اسی سلسلے کڑی ہیں، اسی سلسلے کڑی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. بھوک کا اگر پیاس کرے یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اور ضرورتوں کو پورا نہ ہونا، ہمارے بی اے میں پڑھایا جاتا تھا نا سیٹسفیکشن آف وانٹس، ضرورتوں کو پورا کرو اور کام لے لو. یہ تحریک کی بنیاد ہے. اللہ جو حکومت پورا کرنے والے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ جو حکومت بنانے لانے والے ہیں، ہمارے میں ساتھ شخص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ راجی کو بار بار میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے ہر شخص کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ہمارا جو ان پڑھ ہے وہ بھی ذریعہ ہے، ویسے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں. اور پھر ہمارا سبب جو ہے، ہمارا سبب پیسہ ہمارا سبب نہیں ہوا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے امان ہمارا سبب ہے. اور اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ جو فرماوے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اور جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ایک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مسلمان بچے کو کیونکہ اس کو تو پوچھو ہی مت کیا کچھ ملے. اس سے تو بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں. آپ بتاؤ، جس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں اس کو کر کے آدمی یوں کہ جی میرے کھانے کا کیا ہوگا. تو ہمارا ریاست میں ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ کا کام کر کے اللہ کی مدد کے اوپر یقین مانا، اس سے زیادہ مدد نصیب اور کوئی نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب کہتا ہے اس میں استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ اسے جنت دیتا ہے، جنت عادل دیتا ہے. بس بولے ہم یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ اس سے وہ بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو اور سمجھ ہی نہیں سکتے کیا کچھ ملے. ہمیں تو میں نے سب سے اونچا سبب کیا، سب سے اونچا. ہم سبب سمجھتے ہیں زمینوں کو، حکومتوں کو اور کارخانوں اور حکومتوں کو. نہیں، ہمیں تو میں نے وہ سبب دیا کہ جس سے حکومت والوں کو بھی ہدایت ملے گی اور وزیروں کو ہدایت ملے گی اور تمام دنیا بھر کے جو لوگ کیے
میرے دوستوں ہمیں اپنے ملک کو بھی نہیں آنے دیتے. میرے بھائیوں دوستوں جب اللہ پاک کی ہدایت لائے گا، جیسے گرمی آتی ہے نا، ساری حکومت مل کے زور لگا دیں کہ گرمی نہ آئے، گرمی آگے رہتی ہے، سردی نہ آئے، سردی آگے رہتی ہے، روک نہیں سکتے. بارش جب آتی ہے کوئی روک نہیں سکتا. ایسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو بڑا مقصد بنائیں گے اور اس کے لیے حضور والے طریقے سے محنت کریں گے، محنت کرتے 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 جب ہم اس سطح پر پہنچ جائیں گے جس سطح پر اللہ کا قبولیت ہوتی ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں حق تعالیٰ شانو ہدایت میں آئے گا. ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں حکومت میں بھی رکاوٹ اگر بنے گی تو وہ بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکے. میرے بھائیوں اور دوستوں اپنے ذہنوں سے یہ ایسا سے کمپنی ختم کرو. اللہ رب العزت کا دین کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے اور کسی ملک کا محتاج نہیں اور پیسے کا محتاج ہے، کسی ضرورت کپڑے کا محتاج نہیں اور ہم سے کبھی ویزا نہیں، ہم سے ویزا نہیں دیں گے، ویزا نہیں دیں گے. جب سے 2 سال بعد چھوٹی پڑ گیا پھر ہم نے تو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں دیں گے، تو اس طرح سے پڑ کے پھر گیا اور جب اس کو پاسپورٹ لگے اس کو ویزا نہ دیا جائے تو پھر فیصلہ تو جب پھر گیا. 6 دفعہ بھی کیا 3 مہینے کا ویزا لگا کے اس کا پاسپورٹ ہمارے کر دیا. یقین اس کو فیصلہ جب پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کرے گا، ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ کیا. تو میرے دوستوں غریب سے غریب، فقیر سے فقیر کا یہ اس سے بات کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ملامت فرمایا اور ساری دنیا کی ذمہ داری تجھ پہ ہے، ساری دنیا کی. ہم اللہ کے حکم سے اس دنیا میں کہیں بھی حضور والے طریقے سے محنت کریں گے، اللہ پاک اس کے اثر کو ہماری اس محنت پر سارے عالم کے لیے فیصلہ فرمائے گا. سارے عالم کے لیے، چاہے آپ کہیں بھی پیدا ہوئے، چاہے دنیا میں پیدا، چاہے 4 صدیوں میں پیدا ہوئے، کہیں بھی، چاہے افریقہ میں ہوئے، لیکن اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اس کو سارے عالم کے انسانوں کا، سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. سمجھے بھائی، ہمیں کوئی یعنی گلی ولی راہ سے دیکھے گا ہے نا جی تو وقت تعالیٰ شروع ہمارے درجے بلند کرے گا. وہ جو گلی ولی راہ سے دیکھ رہا ہے نا جی، ہم اس کے حق میں دھو دیں گے کہ اگر تو اسے ہدایت دے. حضرت علیہ السلام کہ وہ جو قوم کے کیا کہتے تھے کہ تیرے ساتھ ایسے غریب فقیر لگے ہوئے ہیں تجھے دینی دیے کون نبوت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ایسے مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے غریب فقیر اس کی میں آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ کس میں ذرا گرانی آئی اور ایک آگے عبداللہ بن مختوم تو اللہ تعالیٰ نے اسے مطلب کر دی. ہمارے ذریعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا والی مسجد کے لیے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا. وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو سب کا پالنے والا ہے، وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سمجھے بھائی، اور اللہ پاک کسی کا محتاج ہی نہیں ہے پیدا کرنے میں، پالنے میں اللہ پاک کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. نہ ماں کھانا باپ کا کسی کا نہیں، فتح دینے میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، شکست دینے میں کوئی شریک نہیں، بیماری لانے میں کوئی شریک نہیں، صحت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے. تو دین پھیلانے میں کون اس کا شریک ہے؟ لیکن میرے دوستوں مگر اللہ پاک کی سنت ہے، اس کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء صاحب کو ذریعہ بناتا ہے ہدایت دینے کا. ہدایت تو اللہ پاک ہی دیتا ہے مگر ذریعہ بناتا ہے نبیوں کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو ملے گی نہیں تو اللہ نے ہر امتی کو ذریعہ بنا دیا، ہر امتی کو، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. سارے عالم جسے بادشاہ بستے ہیں، جسے صدر، جسے وزیر، جسے امیر، جسے غریب، جسے فقیر، جسے مرد، جسے عورتیں، جسے والدین، جسے اولادیں،
کھانے کی تبدیلی سب کوئی سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. تبدیلی جو بات کہہ رہے ہیں ہے جی وہ یہ بات عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہر موقع میں حال میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھولائے گا. کیسے وقت میں کرو سے وقت میں کرو. آپ خود سوچو اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے نا جی تو آگے سارے کام تو فوجی سکھائے گی نا اس کو. وہ آگے پھر سے تو نہیں ہے نا فوجی بن کے. جو فوج میں بھرتی ہو گیا ہے جی اب وہ سارا کام فوج والے سکھائے. اسی طرح میرے دوستوں جب یہ فیصلہ کر لیا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو ہم نے اپنا کام بنا دیا, قرآن مقصد کا بڑا مقصد بنا دیا, اب اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری تربیت سے پائے گا. لیکن طے کو کرو اس بات کو. اب صاحب نے طے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں چلے دینا بس چلے 2-2.5 گھنٹے تمہارا ایسے چلے گی شد باقی چھٹی ان کی کیسے رہنمائی ہو سکتی ہے. یہ دوستوں ہم اپنے دماغوں سے نکال دیں یہ بات کہ ہم ذمہ دار ہیں, یہ تاجر ہیں, یہ سولر ہے, وزیر اعلیٰ ہے. یہ گھٹیا بات ہے. بادشاہوں کے بادشاہ سے ہدایت نہیں آئے گی, وزیر اعلیٰ کی وزارت سے ہدایت نہیں آئے گی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو میں مسئلہ بنانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرنے سے نہیں تو اسے ہدایت آئے گی. مثلا کسی میں دین آئے گا نظام الدین میں چہرے سوکھے میں نے کہا بھائی الحمدللہ اب ان کو کوئی سجانے والا ہو تمہیں کھانے کو نہیں مل رہا تجھے تو اتنی بات کرنی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کو بڑا کام بنا سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دینے کو مقصد بنا. ہاں اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تجھے نقل نصیب ہو گئی اور اللہ تجھے ذریعہ بنائے گا. تو روٹی کا فکر مت کر اور کپڑے کا فکر مت کر. ان بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جس کام کے لیے بھیجا ہمیں اور ہمارے سارے گھر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا دنیا میں. ہم خوش قسمت ہیں, ہم مسلمان ہیں. 50 میں آسٹریلیا سے گندمائی ہے جی تو وہ 85-51 کی بات ہے. تو وہ آسٹریلیا والوں نے کہا پاکستان والوں نے کہ گندم کسی کو دینا نا جب تمہارے پاس ختم ہو جائے اس وجہ سے استعمال کرنا. تو جتنی چیئرمین تھے پرانی کمیشن کے میں نام بھی دیتا ہوں کہا انہوں نے کہا مسلمان ہیں اور ہم خدا کو راضی سمجھتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی ہم ان کو دیں گے تو مسلمان ہیں. اس کے ہمارے ہم تو جب انتقال ہوئی سو چوتھے بیٹھے ہوئے مان رائے کوئی اپنا ہدایت دے رہے تھے کہ بھائی میں نے اس وجہ والے سے سنا وجہ والے سے سنا میں نے وجہ والے سے سنا جب مسلمان جاری تھی. اللہ اکبر. اس پہ یہ بھی آئی بات باوضول ہے نا دکھاؤ سے سید حسین تشریف لا رہے تھے تو جنگل میں مسجد تھی وہاں جا کے اذان پڑی تو کہتے کہ نکل آ رہا انگلی سر پر رکھے ہوئے آ رہا. تو سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اذان پڑھ دی ہے تم جو ہو وضو کر لو. کہنے لگا میں تو مسلمان ہوں. مسلمان بھی کہیں میں وضو ہوتا ہے, مسلمان بھی کہیں میں وضو ہوتا ہے تو مسلمان ہوں وضو میرا ہے تو میں وضو لے نہیں سکتا مسلمان. جب شیخ نے سنا اور چل کر روئے شیخ میرے دوستوں ہم تو ہے مسلمان, ہمارا مقصد ملک حاصل کرنا مال حاصل کرنا نہیں ہے. اور یہ جتنے ملکوں والے ہیں جتنے ماننے والے ہیں ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کو یقین کر کے وہ اللہ پاک کے احکامات کے پابند بن کے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پابند بن کے چلے. یہ ہمارا کام ہے. اتنا اونچا کام اللہ نے بھی دیا ہے اور اللہ کے کرم سے تبلیغ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا فقیر سارے عالم کے انسانوں کے وضو والے طریقے پر آ جانے کے لیے کیسے بن سکتا ہے. اور پھر اللہ کی شان اللہ کتنا آسان بات کام ہوتے سیکھو پھر کرو نہیں یہ کیا ہے کرتے جاؤ سیکھتے جاؤ. ہاں
کرتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، یہ کرنے کو سیکھا جاتا ہے. اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی بولے آپ کو کوئی افسر سمجھ کے بیٹھا ہوا، کوئی زمیندار سمجھ کے بیٹھا ہوا، کوئی دکاندار سمجھ کے بیٹھا ہوا، تو یہ ہے تقریر کی بات. کوئی اپنا افراد سمجھ کے بیٹھا، کوئی گروہ سمجھ کے بیٹھا، کوئی راجپوت سمجھ کے بیٹھا، نہیں، کچھ نہیں. ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام ہے. ہمارے میں سے ہر شخص کا یہ نکم بیٹھا ظاہر ہے پہلے وہ 4 سال میں، لیکن اللہ نے اس کو بھیجا تو سارے عالم کے انسانوں کے لیے، اور یہ اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا، سبھی رہا. اتنی ذہنیت پست ہو گئی ہے اور ہمت پست ہو گئی ہے. اور جو بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو اعمال ہیں، اور ان اعمال پر اللہ کی طرف سے جتنی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، رحمت آتی ہے، میرے دوستوں اس کا دھیان ہی نہیں، استعداد ہی نہیں ہے. یہ اعمال سے جو اعمال ذریعہ ہے یہ آپ کے لانے کا، ان لوگ ذریعہ نہیں سمجھ رہے. اس کے اختیار کرتے ہیں جو بھوک آ گئی اسی سے بڑے بھوک سے کوئی پریشانی کی بات ہوتی ہے. مقابلہ کرو. پھر اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ چیزیں بتا دی جو بھوک میں کرنے کی ہے، بیماری میں کرنے کی. اگر ہم نے بھوک وہ کر لی، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا کے ذمہ دے دے گا، جو بغیر کھائے کے ذمہ دے دے گا. جنت سے اونچے کھانے ملیں گے جس کے بعد دو حساب بھی. اور ہماری بھوک کوئی معمولی ہے. ہماری بھوک پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کو روزانہ کھولے گا. ہماری بھوک کو معمولی بھوک تھوڑی ہے، اور ہمارے سر کو معمولی ہے. ہمارے سر کے فرض پر ہے سارے عالم کی ہدایت کا دروازہ کھلے گا. اور ہماری بیماری ہمارے سوچ پر، ہمارے یعنی ٹھوکر نہیں ہونے پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کا بڑا مقصد بناتے ہوئے اپنی بھوک کی قیمت کی خبر ہی نہیں، اور چوٹ کی خبر نہیں، ٹھوکر کی قیمت کی بھی خبر نہیں ہے. لوگ سے پھوڑا نہ ہونا اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے. پیسے کا نہ ہونا اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں اب ہماری کتنی زبردست قیمت لگ گئی. اللہ اکبر. اور ہم کتنا خوش قسمت ہے. یعنی والے صاحب سب نبیوں میں یعنی بادشاہ تھے، سب نبیوں کے آخر میں جائیں گے جنت حکومت کی وجہ سے. لیکن لوگوں کو حکومت کو شوق چلا ہوا ہے اور مال کے شوق چلا ہوا. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم اپنے گھر سے نکال دیں یہ بات. کیا میرے کو مزدوری کرنے والے ہیں، یا ملازم ہیں، یا دکاندار ہیں، یا تاجر ہیں، یا افسر ہیں، اسے نکال دو میرے جنم سے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارا کام ہے. بے شک ہم یقین کے لحاظ سے کمزور ہیں، اور دوسرے کمانا کو ٹھوکر کے خلاف تھوڑی ہے، ورنہ ٹھوکر کے خلاف کھائی نہیں اس کو کماؤ. لیکن اس طرح کمانا نہیں کہ وہ اصل کام پہ چھوڑ پڑے، اصل کو سامنے کے کماؤ. اس اصل میں فرق نہ آنے دو، کس چیز میں فرق آ جائے تو آ جائے. کمانے سے بنا نہیں کر رہے، کھانے سے بنا نہیں کر رہے، اب سے یہ سب بننے سے بنا نہیں کر رہے. یہ ہمارا پروفیسر ہے کسی ضروری نہیں، اصل کام اس کو سمجھو اور اس کے کرتے ہوئے دعا مانگو. اس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے یونیورسٹیوں کے قانون ہی بدل جائیں گے، حکومت میں قانون ہی بدل جائیں گے. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہر شخص کو محنت کرو. جب ہم اس سے محنت کریں گے پھر دیکھو ایسا دنیا میں کے ساتھ ضرور جو حاجتیں ہوگی اور ضرورت حاجتوں میں ہم ایک دوسرے کو صبر کریں گے. اور ہمیں آواز بتا دیے جو کہ شروع میں فجر کی نماز پڑھتے ہی
चला पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे इलाके से बचा लेगा। झूठ मूठ बोले से सच्ची घर से निकलती है। अगर 2 रकात नमाज पढ़े और जब घर से दायरा पाँव निकाले बिस्मिल्लाह तवक्कल कर अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े तो फिर सवाल ही नहीं है। ये चीजें तुम्हारी किफायत की गई, तुम्हारी हिफाजत की गई, तुम्हें हिदायत दी गई, और शैतान को तुमसे दूर किया गया। अब बताओ क्या चीज रखेगी? 7 मरतबा हस्बी अल्लाह पड़ेगा, ये पूरी दुआ पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह शानू उसे दुनिया और आखिरत के फिक्रों से निजात दे देगा। अब बताओ जो कोई शक नहीं है इसके मेरे दोस्तों कि उससे पहले घाटी आती है, आजमाइशें आती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मेरे स्वयं ने फरमाया जो अल्लाह पे मान जाएगा, अल्लाह के रसूल पे मान जाएगा, आग पे मान जाएगा, बस अज़ाब नहीं होगा। आजमाइश आती है, सभी लोगों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइश है, इसमें क्या बात है? और जो ही आपने फैसला किया अल्लाह तो पसंद फरमाया हुआ, आप ही लोग कह रहे हैं पसंद नहीं किया, तो कोई कह मैं जिम्मेदार हूँ, कोई कह जैसे कि नहीं मैं तुम्हें कारोबार ही नहीं लाहौर मुसलमान और उसमें कारोबार नहीं। मुसलमान की तो मौजूद है, सारे आलम के इंसानों के लिए हिदायत के लिए मेहनत करने का उसके पास मौजूद है। फकीर के पास काम है, उसे फुसदी है, ऐसा जबरदस्त काम है। लेकिन इस काम करते हुए किसी को अपनी सोच जमीन न होने दो, वही से सीख लो। माल वाला जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मकसद के लिए कैसे मेहनत करेगा, और बेमाल वाला कैसे करेगा, खाने वाला कैसे करेगा, जिसके बाद खाना ही वो कैसे करेगा। सही वाली की लिए बात पहले अपने दिमाग से बात निकालो। आप जिस काम से निकल कर आए ना, आप अपने आप को उस काम का असल मत समझो। ये वो काम छोड़ दो, लेकिन उस काम का अपने आप को असल मत समझो। अगर आप लोग बहुत पूछा बने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्या मैंने आपको मेरा मकसद जिस काम से अल्लाह ताला बादशाहों को हिदायत अता फरमाएगा, वज़ीरों को, अमीरों को, सबको, और उन सबके जन्नत वगैरह के जो आप जरिया बनेंगे अल्लाह ताला उतनी आपके लिए बुलंद करेगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पहले उम्मत को इस मकसद में ले आओ। मैं पहले तय करो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जारी मकसद के लिए भेजा, हमारे मिसाल सबसे कोई मकसद और हम रुपये भेजवानी नहीं है। अल्लाह की कुदरत हमारे साथ है। आज लोग काफिर हुकूमतों की तरफ जाती है, तुम हमारे साथ हो जाओ, हमें धीरे जरूरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत हमारे साथ है। तो उनकी निगाह अपनी नहीं होती और दूसरों की जरूरत है उसकी उनकी निगाह नहीं होती। उनकी हालत के खिलाफ है ये बात कि गैर को अपनी जरूरत पेश करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें वो असबाब दिए जो हमारे खुद के अंदर मौजूद है, जिनके यकीन ठीक करो, हमें तवक्कुल करो। अल्लाह को हमारे साथ है। अल्लाह थोड़ा दिलों को खोलेगा और आने की तरफ फिरेगा। अल्लाह सिर्फ भूख प्यास आया करती है, तकलीफें आया करती है, वो कौन सा रास्ता जिसमें नहीं आती। ये हमारी तकलीफों में जो आना है वो भी दुनिया की बुलंदी है और अल्लाह पाक की रहमत के खुलने का जरिया, अल्लाह की तरफ से हिदायत के दौरान खुलने का जरिया हमारा हाल है। हमारे वो जो काम करते हैं, खौफ जो आएगा वो खौफ भी जरिया बनेगा। सारे आलम हिदायत क्या रहेगा आप जा रहे हैं और बस पूरी मुखालफिन की है, हिंदुओं की है, सिखों की है, ईसाइयों की, और सारे तुम्हारे खिलाफ करें। ये जो तुम्हें खौफ आएगा, अल्लाह इस खौफ पे अल्लाह पाक डराएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक शाद है, जितना मुझे डराया गया तो किसी को नहीं डराया गया, जितनी मुझे तकलीफ दी गई इतनी किसी को तकलीफ नहीं दी गई। अब तो हमें वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब हो गई। अरे हम डर आ गया, खौफ आ गया कि कहीं इस तरह से हम डरा जाए, कहीं इस तरह से हो जाए। मगर हमें उन सबका हमदर्द बनना पड़ेगा, घर का, सारे लोगों का, सारे सिखों का, सारे सबका। क्या करें, बन गए सवाल
کہ وقت آگے تعریف بھی کرانی، یہ بھی کرانی، وہ بھی کرانی. ان شاء اللہ اس کے بعد بتاتی ہے.